منبر نور پہ جلوہ بار موقر و مؤخر شخصیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین الی غیر النہایہ۔ ادھر کرسیاں خالی ہیں، تشریف لائیں آپ حضرات۔ واللیل والضحیٰ کی پہچان مصطفیٰ ہے، واللیل والضحیٰ کی پہچان مصطفیٰ ہے، ایمان کہہ رہا ہے میری جان مصطفیٰ ہے۔ واللیل والضحیٰ کی پہچان مصطفیٰ ہے، ایمان کہہ رہا ہے میری جان مصطفیٰ ہے۔ اور غیروں کے سامنے کیوں پھیلائیں ہاتھ اپنا، غیروں کے سامنے کیوں پھیلائیں ہاتھ اپنا، جود و کرم کے جب کے سلطان مصطفیٰ۔ اور مصرع دیکھیں کہ دل میرا ہو گیا ہے غارِ حرا کا گوشہ، دل میرا ہو گیا ہے غارِ حرا کا گوشہ، جس دن سے میرے دل میں مہمان، دل میرا ہو گیا ہے غارِ حرا کا گوشہ، جس دن سے میرے دل میں مہمان مصطفیٰ۔ اور آخری مصرع دیکھیں، امام صاحب قبلہ نقلی بہر سنت حافظ شاہ نواز صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ علامہ آصفیہ فرماتے ہیں کہ کیا حال پوچھتے ہو شہ گیلا کا عاصی، کیا حال پوچھتے ہو شہ گیلا کا عاصی، ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر، ایک نظر کن سوئے ماں، مدینے کی جانب لو لگائیں، گنبد خضرا کو اپنے سینے میں بسائیں، اور کسی اور پہ نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں انشاءاللہ آخر میں اسی پہ لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین محترم، میں بار بار کہتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ کسی اور پر نہیں بلکہ اللہ کے اس محبوب پہ درود پاک
پاک پڑھیں کہ جس محبوب کا کلمہ پڑھ کر کے ہم اور آپ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان، جس نبی کا کلمہ پڑھ کر کے ہم اور آپ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان ہیں، اسی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، صادق قلبی سچائی کے ساتھ اپنے نبی سے پیار کرتے ہوئے درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول و برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلیہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور موضوع محل سے حدیث پاک کی تلاوت کیا، ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث نبی کے ضمن میں چند لمحہ آپ حضرات کی خدمت میں گوشے گزار ہوں، اور آپ جانیں گے ابھی ایک بہتر واقعہ آپ نے سماعت کیا، سنا اور جانا، کہیں باؤنس تو نہیں ہو گیا؟ جو باؤنس ہو جاتا اسے بکواس ثابت کر دیا جاتا۔ کیا سنا آپ نے کہ وہ بکری کے چھوٹی چھوٹی آنکھیں ندامت کے آنسو گرا کر اللہ کے کلیم سے کہہ رہی تھی اے اللہ کے کلیم مجھ پہ رحم کر دو، ہے نا؟ تو ایک جانور پر ایک اللہ کے نبی اور بندے نے رحم کیا تو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا اعجاز بخشا، ہے نا؟ تو نہ بھولیں، آپ یہ نہ جانیں کہ چھوٹا سا کیڑا ہے، اللہ اللہ اگر اس کے کام آ گئے۔ یہی نہیں، جرمنی کے اندر سامعین محترم ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک بڑا حادثہ ہو گیا اور ایک گاڑی پلٹ گئی جس میں کئی لوگ زخمی ہوئے اور کئی لوگ انتقال کر گئے، اور جب وقت کا میڈیا اور وقت کے اچھے اچھے لوگ وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے پتہ لگایا کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، تو بتانے والے نے بتایا یہ پتھر بیچ سڑک میں پڑا تھا اور اسی پتھر سے یہ گاڑی ٹکرائی اور ایکسیڈنٹ کر گئی، کچھ لوگ زخمی ہیں اور کچھ لوگ انتقال کر گئے۔ وقت کے میڈیا نے کہا تھا اے کاش اگر ادھر سے کوئی مسلمان گزر گیا ہوتا تو اتنا بڑا حادثہ نہیں، اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اسلام میں ہے کہ راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہے اور آنے جانے والے مسافروں کو وہ اذیت دے سکتا ہے تو اسے اس پتھر کو اس راستے سے ہٹا دو، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو سامعین محترم جانیں کہ ایک چھوٹے سے کیڑے پر بھی ہمیں اگر ترس آ گیا، رحم آ گیا تو رحمت پروردگار ہم پہ رحم کرتی ہے۔ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم آدمی ہیں، ہم انسان ہیں
اور ہمیں کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوق بنایا سب میں افضل و اعلیٰ آدمی ہے۔ اللہ اللہ، آپ جانیں آج کل علی وقار زین الدین بھائی صاحب قبلہ کھانے کا بھی انتظام فرمائے ہیں۔ اللہ بہتر جانے کہ وہ لوگ کھڑے ہو کر کے کھائیں گے یا بیٹھ کر کے کھائیں گے، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھائیں، کرسی پہ بیٹھ کر ٹیبل کے ساتھ کھائیں گے یا جازن یا چٹائی پہ بیٹھ کے کھائیں گے۔ آج بفر سسٹم چل گیا۔ آپ جانو سامعین محترم، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق جو کائنات عالم میں پیدا فرمائی، ان تمام مخلوقوں میں انسان افضل ہے۔ اللہ اللہ، جانور سے بھی افضل ہے۔ اور پتہ کیا چلا، ایک جانور چلتے پھرتے کھا رہا ہے، ایک جانور کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہے، اور انسان کو آپ دادا کے زمانے کو دیکھیے، اپنے پروجوں کے زمانے کو دیکھیے۔ اللہ اللہ، باقاعدے سر وہ لوگ ہاتھ پاؤں کو دھل کر کے جس زمین پر بیٹھ کر کے وہ کھانا کھاتے تھے، اس زمین کو باقاعدے چند قطرے پانی ڈال کر کے اس زمین کو لیپ دیا جاتا تھا۔ وہاں بیٹھ بیٹھ کے اللہ کی دی ہوئی رزق کو لوگ تناول کرتے تھے۔ لیکن آج جانور کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہے، آج جانور کھڑے ہو کر کے پاخانہ اور پیشاب کر رہا ہے۔ آج ہمارا بھی وہی دستور ہو گیا، ہمارا بھی وہی مشغلہ ہو گیا ہے کہ ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ چلتے پھرتے ہیں، بے حیائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اللہ اللہ، سامعین محترم، کھڑے ہو کر کے ہمارا پاخانہ ہو رہا ہے یا کھڑے ہو کر کے ہمارا استنجا ہو رہا ہے، اور ہم بفر سسٹم میں آ گئے تو کھڑے ہو کر کے ہمارا کھانا بھی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت کی حفاظت فرمائے اور انہیں رشد و ہدایت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، عادت قبیحہ کے مطابق میں حدیث نبی سے اور درود پاک کے فضائل سے شروع ہونے کا عادی ہوں۔ آپ جانیں اشرف المخلوقات ہیں، اور اسی کے ضمن میں نے آیت کریمہ بھی پڑھی ہے۔ انسان قرآن میں آیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور علی وقار ہمارے تالیہ قرآن نے اس پروگرام کا آغاز ہی یہیں سے شروع کیا کہ تم میرا اللہ فرماتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے شکر کو بجا لاؤ اور کفر سے بچو ہے۔ تو سامعین محترم جانے اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب کی محبت، اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب کی محبت انسان، جنات اور فرشتے، سامعین محترم، میرے آقا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات تھی۔ اللہ کا محبوب دولہا بنا ہوا تھا اور براق پہ سوار تھا، اور براق پہ سوار ہو کر کے بیت المقدس سے دونوں عالم کا مالک و مختار، ہم غریبوں کا غم گسار، نعیب پروردگار، اپنے امت کا غم خار پیغمبر جب آسمانی سفر شروع کیا تو میرے آقا نے پہلے آسمان کو پار کیا، دوسرے آسمان کو پار کیا، تیسرے چوتھے پانچویں آسمان کو پار کیا، چھٹے آسمان کو پار کیا اور عرش اعظم پر آ گئے۔ اللہ کا محبوب دولہا بنا ہوا ہے اور معراج کی رات ہے، لامکاں کا سفر ہے، ابھی اللہ کی کرسی کو پار کرنا ہے، سدرۃ المنتہا کو پار کرنا ہے، اور لامکاں پہ جا کر کے اپنے مولا سے ملاقات کرنی ہے۔ لیکن اللہ کا محبوب عرش اعظم سے گزر رہا تھا، اور عرش اعظم کے اوپر اللہ کا ایک فرشتہ 70,000 فرشتوں کو لے کر اپنے مولا کا ذکر کر رہا تھا۔
اللہ اللہ، وہ فرشتہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا، 70,000 فرشتے اس فرشتے کی خدمت میں تھے اور اپنے بالوں پر سے اسے ہوا دے رہے تھے، اور وہ فرشتہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور 70,000 فرشتے اس کے ذکر کو سن رہے تھے، سماعت کر رہے تھے۔ سامعین محترم، ایسے عالم میں میرے آقا کا گزر عرش اعظم سے ہو گیا۔ اللہ کے محبوب نے عرش اعظم کو پار کیا اور اللہ کی کرسی کو پار کیا، سدرہ کو پار کیا، سدرۃ المنتہا کو پار کیا، لامکہ کو آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں رک کر کے جان لیں، میرے آقا نے فرمایا کہ سلام کرو، آنے والا سلام کرے، اور سلام کرنا میری سنت ہے۔ کس نے کہا؟ میرے نبی نے کہا سلام کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، واجب ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں، اور غور تو کریں، لامکہ کی سرزمین پر میرے آقا کی ملاقات پروردگار عالم سے ہوئی، تو میرے آقا اپنے رب کو نہیں کہہ سکتے پروردگار السلام علیکم۔ میرے آقا اپنے رب کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے۔ غور تو کریں، آج ہمارا رکوع خراب ہے، آج ہمارا سجدہ خراب ہے۔ آپ جانتے کیا ہو سامعین محترم، کچھ ایسے بھی نمازی ہیں جو رکوع سے انہیں سیدھا کھڑا ہونا ہے، اللہ اللہ، اور وہ پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوئے، وہ جانتے ہیں اور ان کا قلب و جگر ان سے کہہ رہا ہے رکوع میں ہی تو جانا ہے، ارے اتنا کھڑے ہوئے چلو رکوع میں، وہ پورا کھڑا نہیں ہوئے۔ پورا کھڑا ہونا اور چند سیکنڈ، 1 2 3 سیکنڈ ٹھہرنا واجب ہے، اور نہیں ٹھہرے اور فوراً رکوع میں چلے گئے تو آپ نے ایک واجب کو چھوڑ دیا، اور جب نماز میں واجبات چھوٹ گئے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، وہی حال سجدوں کا ہے کہ سجدے میں گئے اور دوسرے سجدے کے لیے سجدے سے سر کو اٹھائے اور پورا صحیح سے بیٹھے نہیں، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ وہی وقت جلسہ ہے، 2 3 سیکنڈ رکنا ہے جلسے میں، تب جا کر کے جلسہ ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ اگر جلسہ آپ سے ادا نہیں ہوا دونوں سجدوں کے درمیان اور فوراً آپ دوبارہ سجدے میں چلے گئے تو جلسہ آپ کا چھوٹ گیا، تو آپ کا واجب چھوٹ گیا، پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اپنے علماء، اپنے ائمہ قراء حفاظ کے قریب رہیں اور علم دین مصطفیٰ سے اپنے سینے کو آراستہ و پیراستہ کرتے رہیں اور علم سیکھتے رہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہیں۔ میرے آقا نے اپنے رب سے نہیں کہا اے میرے مولا السلام علیکم، اس لیے نہیں کہا، اگر کہہ دیتے رب السلام علیکم، جس کا معنی یہ ہوتا اے رب آپ کو آپ کا رب سلامت رکھے، اب وہ خود ہی رب ہے، وہ خود ہی رب ہے۔ اور سلام ایک دعا ہے، میں نے آپ کو کہا السلام علیکم، یعنی کہ آپ کو آپ کا رب سلامت رکھے، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور آپ کے رحمتوں برکتوں کا نزول کرے۔ پلٹ کر کے آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی جواب دینے والا کہہ رہا ہے آپ کو بھی آپ کا رب سلامت رکھے اور آپ میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، وہ مغفرت ہو بھی کہنے کا حکم آیا ہے کہ جواب دینے والا بندہ وہ مغفرت ہو کہے، یعنی آپ کا رب آپ کی مغفرت فرمائے۔ اگر میرے آقا کہہ دیتے رب السلام علیکم کہ رب آپ کو آپ کا رب سلامت رکھے، تو غلط نہیں ہوتا، غلط۔ اور یہ سلام نہیں کیے، رب بھی پلٹ کر کے اپنے محبوب کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا۔
اس لیے کہ سلام کرنا اسی نبی کی سنت ہے اور جواب دینا واجب۔ اگر رب کہہ دیتا السلام علیکم اے محبوب آپ کو آپ کا رب سلامت رکھے تو جواب دینا واجب ہو جاتا، یہ پلٹ کر کے کہہ دیتے وعلیکم السلام تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا، اللہ اللہ کہ آپ کو بھی آپ کا رب، پھر معاملہ وہی آ جاتا، وہی خود رب ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ میرے آقا نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ اللہ۔ آپ جانو، آپ آؤ تو مسجدوں میں، آپ آؤ تو اپنے علماء کے قریب، آپ آؤ تو اپنے ائمہ کے قریب، ارے یہ تحیات ہمیں ملی تو کیسے ملی؟ یہ تحیات نازل ہوئی یا آقا پہ اتری یا کیا چیز ہے؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ معراج کی رات میں لامکہ کی سرزمین پر اللہ اور اس کے محبوب کی جو ملاقات ہوئی اور جو دونوں کی بات ہوئی وہی التحیات، وہی التحیات۔ اور اللہ ساری حمد و ثنا، ساری تحیت و ثنا رب سب تیرے لیے ہے۔ پھر رب نے کہا، پھر محبوب نے کہا ادھر نہیں جانا چاہتا، نبی کی معراج ہو گئی، میرے آقا اپنے پھوپھی ام ہانی کے گھر آ گئے۔ آپ جانو ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں اور گناہوں کا پوٹلا اپنے سر پہ لیے ہوئے ہیں سامعین محترم، لیکن یہ ملائکہ، میرے آقا کی معراج ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 2 سے 3 دن گزرے تھے۔ کتنے دن؟ 2 سے 3 دن گزرے تھے کہ سدرۃ المنتہا کے مکی حضرت سیدنا جبریل امین کا گزر کوہ کاف کی تاریک وادیوں سے ہو رہا تھا۔ حضرت جبریل امین کوہ کاف کی تاریک وادیوں سے گزر رہے تھے۔ یہ کوہ کاف کی وہ تاریک وادی ہے کہ بعض فقہا کا قول ہے کہ کوہ کاف کی وادی میں ایک مرتبہ سورج کی روشنی پہنچی ہے، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس وادی میں کوہ کاف کی وادی میں سورج کی روشنی ایک بار بھی نہیں پہنچی ہے۔ اب جانو آپ کہ جو علاقہ، جو خطہ، جو رقبہ، جو جوار، اللہ اللہ، جہاں سورج کی روشنی آج تک ایک بار بھی نہ پہنچی ہو، اس علاقے میں کیسا اندھیرا ہو ہے نا؟ ہمارے سامنے دن اور رات ہے، رات کا اندھیرا آتا، دل کہتا گھبراؤ نہیں، چند گھنٹوں کے بعد دن کا اجالا آ جائے گا، لیکن کوہ کاف کی تاریک وادی میں کوئی اجالا نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ 2 سے 3 دن گزرے تھے میرے آقا کی معراج کے بعد، اور جبریل امین کا گزر کوہ کاف کی تاریک وادی سے ہو رہا تھا، اور جبریل امین نے سنا کہ کوہ کاف کی تاریک وادی میں اللہ کا ایک بندہ پچھیاں لے کر اپنے مقدر پہ رو رو کر کے، اپنے کرتوتوں پہ پستا پستا کر کے روئے جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین اس رونے والی آواز کو سن کر کے اس آواز کے قریب ہوتے گئے، قریب ہوتے گئے، اور ایک دم قریب ہو گئے۔ پتہ کیا چلا سامعین محترم؟ جب اس رونے والے کے قریب آ کر کے جبریل امین چند لمحہ ٹھہرے تو اسے دیکھ لیا، اسے جان لیا، اسے پہچان لیا۔ حضرت سیدنا جبریل امین نے کہا اے اللہ کے ملائکہ، اے اللہ کے فرشتے، ارے تجھے تو میں نے عرش اعظم پر دیکھا، تجھے تو میں نے عرش اعظم پر دیکھا ہے، تجھے تو میں نے 70,000 فرشتوں کے درمیان دیکھا ہے، ارے تجھے تو میں نے 70,000 فرشتوں کو تیری خدمت میں دیکھا ہے۔ اے اللہ کے فرشتے بتا تو نے اپنے مولا کی شان کریمی میں وہ کون سی گستاخی کر دیا کہ تیرا مولا عرش اعظم سے اٹھا کر کوہ کاف کی تاریک وادی میں پھینک دیا ہے۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا کہ وہ فرشتہ
اور زیادہ زاروں قطار ہچکیاں لے کر کے رونا شروع کر دیا۔ جبریل امین نے کہا ارے گھبراؤ نہیں، زیادہ رو نہیں، میرا مولا رحمان الرحیم ہے، میرا مولا مسبب الاسباب ہے، وہ ضرور کوئی سبب پیدا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا جبریل امین کو کوہ طاف کی تاریک وادی میں عرش اعظم کا وہ مہمان ہچکیاں لے کر کے رو رہا تھا، اور اس نے کہا اے جبریل، میں نے اپنے مولا کی شان کریمی میں کوئی گستاخی نہیں، میں نے اپنے مولا کی شان کریمی میں کوئی گستاخی نہیں کیا۔ جبریل فرماتے ہیں تب اتنی بڑی سزا کیوں کاٹ رہا ہے؟ اس نے کہا اے جبریل امین، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کے محبوب کے شان کریمی میں گستاخی کر دی۔ تو انسان کی ایسی تیسی فرشتہ میرے نبی کے شان کریمی میں گستاخی کر دے تو میرا معبود اسے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جبریل امین نے کہا تو نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کریمی میں وہ کون سی گستاخی کر دیا؟ تو اس فرشتے نے کہا جبریل، اللہ کے محبوب کے معراج کی رات تھی، اللہ کا محبوب دولہا بنا ہوا تھا اور وہ عرش اعظم سے گزر رہا تھا۔ اے جبریل امین، میں اپنے مولا کے ذکر و اذکار میں اس طرح مستغرق تھا کہ تعظیم مصطفیٰ میں کھڑا نہ ہو سکا۔ اللہ، تعظیم مصطفیٰ میں کھڑا نہ ہو سکا، یہ مجھ سے گستاخی ہو گئی، اور اس گستاخی کے عوض میرا مولا مجھے عرش اعظم سے اٹھا کر کوہ طاف کی تاریک وادیوں میں ڈال دیا ہے۔ اے جبریل، بڑی گھٹن ہوتی ہے، اے جبریل بڑی پریشانی ہوتی ہے، اگر میرا مولا مسبب الاسباب ہے تو اے جبریل میری بات کو میرے مولا کی بارگاہ تک پہنچا دو۔ جبریل امین نے فرمایا میں جاتا ہوں، رب کی بارگاہ میں تیری بات کو ضرور پیش کروں گا۔ سامعین محترم، جبریل امین نے فرمایا معبود، تیرا وہ فرشتہ جو عرش اعظم کا مہمان تھا آج کوہ طاف کی تاریک وادیوں میں وہ ہچکیاں لے کر کے رو رہا ہے معبود، اور تجھے وہ مسبب الاسباب کہہ رہا ہے۔ اے مولا، اس کی مغفرت کے سبب کو پیدا فرما دے۔ رب نے فرمایا اے جبریل، اگر میرے فرشتے نے مجھے مسبب الاسباب کہا تو اس کے لیے سبب یہی ہے کہ اس سے کہہ دو جہاں ہے، جس حال میں ہے، جہاں پڑا ہے وہیں باادب کھڑا ہو جائے، اور باادب کھڑے ہونے کے بعد اپنی گردن کو جھکا لے، اور اپنی گردن کو جھکا لینے کے بعد اسی نبی پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دے جس کے شان کریمی میں اس نے گستاخی کری ہے۔ اے جبریل، اگر وہ ایک مرتبہ باادب کھڑے ہو کر اپنی گردن کو جھکا کر میرے محبوب پر درود پاک پڑھ دے گا تو اس کے خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور اس کے گزرے ہوئے دن کو واپس کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا جبریل امین کوہ طاف کی تاریک وادی میں عرش اعظم کے اس مہمان فرشتے کے بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا اے جبریل، میرے مولا نے میرے مقدر کے لیے وہ کون سا فیصلہ سنایا ہے؟ جبریل فرماتے باادب کھڑا ہو جا، اپنی گردن کو جھکا لے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دے، تیرا مولا تیری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور تیرے گزرے ہوئے دن کو واپس کر دے گا۔ اس فرشتے نے فوراً باادب ہوا، اور باادب ہونے کے بعد اپنی گردن کو جھکائی، اور جھکا لینے کے بعد نبی پاک آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، رب نے معاف کیا، دوبارہ عرش اعظم پر مقام عطا کیا۔ آپ جانو ہم اور آپ اسی نبی کے امتی اور غلام۔
اگر ہم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دیہات کی وہ پرانی کہاوت کہ ہم کس کھیت کے مولی، ہمارا اعمال کیسا ہے، تو ہرگز نہ ہو نبی کا عشق ہما وقت سینے میں زندہ ہونا چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت و فرما برداری کرو، مان لو اپنے رب کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت و فرما برداری کرو، مان لو اپنے رسول کی۔ رب تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے محبوب کی اطاعت کرو، یعنی کہ اپنے نبی کی اطاعت کرو، اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اور اگلی آیت کریمہ میں وہی رب ارشاد فرماتا ہے، یہاں تو کہا میری اطاعت کرو اور میرے محبوب کی اطاعت کرو، اور اگلی آیت کریمہ میں وہی رب ارشاد فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، یعنی کہ رب کی اطاعت ہے۔ اللہ اللہ، اب آگے بڑھ کر کے جانے اطاعت کسے کہتے ہیں، فرما برداری کسے کہتے ہیں، مان لینا کسے کہتے ہیں۔ ہمیں رب نے ہوش و خرد دیا، بولنے کے لیے زبان دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، اور اشرف المخلوقات بنایا۔ اور اس کا احسان لاکھ لاکھ احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے ایک مومن کامل کے گھر میں پیدا کیا۔ وہ چاہتا یہود و نصارہ کفار و مشرکین میں پیدا کر دیتا، لیکن اس کا احسان ہے کہ ایک مومن کے گھر میں پیدا کیا۔ پیدا ہونے کے بعد چند سالہ زندگی، طفلی زندگی گزری، اس کے بعد والدین مدرسے میں پہنچا دیے، امام کے قریب کر دیے، اور وہاں علم دین مصطفیٰ سے بندہ اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنا شروع کر دیا۔ قاعدہ بغدادی پڑھا، بغدادی و بغداد والے آج ہو گیا۔ کل اتنی وقت سے کل پورا دن پہلی تاریخ ہے 11ویں والے پیر کی، اور لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑے پیر، پیرانے پیر دستگیر بغداد والے سرکار کی بھی برائی کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے، یا آپ بھی نہیں جانتے تو آپ بھی جانیں کیا کہ جو لوگ بغداد والے کی برائی کرتے، اگر وہ علم دین مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں بغداد والے کی دہلیز پہ قدم رکھنا، اس لیے کہ قاعدہ بغدادی سب سے پہلے پیرانے پیر دستگیر نے لکھا ہے۔ قاعدہ بغدادی جو بچہ سب سے پہلے پڑھتا ہے اس کو کس نے لکھا؟ پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی سرکار نے، اس لیے اسے قاعدہ بغدادی کہتے ہی ہیں۔ قاعدہ بغدادی پڑھا یا سن القرآن پڑھا، اما پارا پڑھا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے اسے آیت کریمہ مل گئی۔ کون سی آیت کریمہ؟ وہی آیت کریمہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطاعت و فرما برداری کرو اپنے رب کی اور اپنے رسول کی، اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی
اطاعت ہے، یہ رب کہہ رہا ہے اور قرآن مقدس میں کہہ رہا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں رب نے زبان دیا، سوچنے کے لیے عقل دیا، بولنے کے لیے زبان دیا، قرآن پڑھ کر کے ہم نے یہ جانا ہے کہ اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اپنے نبی کے اقوال کو ہمیں مان لینا ہے، تسلیم کر لینا ہے۔ لیکن آؤ، وہ بے زبان ہیں، اللہ اللہ، وہ اطاعت نبی کر رہے ہیں۔ اور جب میرے نبی کی پیدائش ہوئی تو کعبہ نبی کی اطاعت کر رہا ہے، ابھی نبی آئے ہیں، ابھی قرآن نہیں آیا ہے۔ جب میرے نبی کی پیدائش ہوئی تو کعبے کے اندر جو 362 بت رکھے ہوئے تھے سارے مودے پڑ گئے۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ سارے سجدے میں گر گئے، اس لیے کعبہ جھکا، اس لیے بت گرے۔ اطاعت مصطفیٰ میں کہ کعبہ کو پتہ چل گیا کہ اب کعبہ کو کعبہ بیت اللہ بنانے والا اللہ کا محبوب آ گیا ہے، اور ان بتوں کو بھی خبر مل گئی اب کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والا اللہ کا نبی آ گیا ہے۔ وہ اطاعت کر رہے ہیں، وہ فرما برداری کر رہے ہیں۔ کنکڑی ہوگی وہ کڑی اللہ اللہ جو ابو جہل اپنی مٹھی میں لے کر گیا تھا۔ ارے بڑے مزے کی بات ہے کہ واقعہ یہ حدیث پاک بہت مشہور ہے، جو مٹھی میں کنکڑی لے کر ابو جہل میرے نبی کی بارگاہ میں گیا، وہ کنکڑی بھی اطاعت نبی کر رہی تھی، اطاعت رسول کر رہی ہے، فرما برداری کر رہی ہے، نبی کو مان رہی ہے، نبی کی مان رہی ہے۔ اللہ اللہ، ابو جہل نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، بتا سکتے ہیں آپ میرے مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا میں بتا سکتا ہوں تیری مٹھی میں کیا ہے، لیکن اگر تو کہہ دے تو وہی بتا دے میں کیا ہوں جو تیری مٹھی میں ہے۔ میں بتا سکتا ہوں کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے، لیکن اگر وہی بتا دے کہ تیرے مٹھی میں جو ہے کہ میں کیا ہوں، تو ابو جہل نے کہا اس سے بہتر کیا ہے، جو میرے مٹھی میں بند ہے وہی بتا دے میں کیا ہوں۔ اللہ اللہ، حدیث پاک گواہ ہے کہ ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکڑی کلمہ پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتا کیا چلا، وہ کنکڑی بھی اطاعت نبی کر رہی ہے، کعبہ بیت اللہ اطاعت نبی کر رہا ہے۔ اور اس جملے کے آخری حدیث پاک کو سماعت کریں، اختتام کی طرف پہنچ رہا ہوں۔ سامعین محترم، وہ وادی حاجی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں کہ جس وادی میں یہاں آدمی ہر شے اوپر سے نیچے جاتی ہے اور وہاں نیچے سے اوپر جاتی ہے، وادی جینا، وادی جینا۔ اللہ اللہ، وادی جینا سے میرے آقا کا گزر ہونے والا تھا اور ہو گیا، ہونے والا تھا اس لیے کہ تمام یہود و نصارہ کو اس بات کی خبر تھی کہ اس وادی سے آمنہ کا لال گزرے گا، اس وادی سے عبداللہ کا جگر پارا گزرے گا، اس وادی سے اپنے امت کا غمخوار گزرے گا، اور ہم بھیڑ لگائیں گے، سارے یہود و نصارہ اکٹھا ہو کر کے ایک ایک باتیں ٹکرے ان سے سوال کریں گے اور جواب حاصل کریں گے۔ نبی کا گزر وادی جینا سے ہو گیا۔ سامعین محترم، آخری بات ہے، غور کریں، اللہ اکبر، آقا کا گزر ہو رہا ہے اور پوری وادی میں یہود و نصارہ بھیڑ لگائے کھڑے ہیں، ضم غفیر ہے، ایک میلے کی شکل ہے، اور آپ کے خلفاء ہیں، آپ کے جانثار صحابہ ہیں، آگے آگے دونوں عالم کا مالک و مختار چل رہا ہے، ان کے پیچھے خلفاء ہیں، ان کے پیچھے صحابہ ہیں، اور اس وادی سے اس بھیڑ سے کٹ کر کے میرے آقا نکلنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں ایک یہودی آگے کو نکل گیا، آگے بڑھا، میرے نبی کے سامنے آ کر کے وہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق
رضی اللہ تعالی آگے کو بڑھ گئے، کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی کو کوئی اذیت پہنچا دے۔ اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، ہمیں آپ سے کچھ مطالبہ ہے، کچھ سوالات ہیں۔ آقا ٹھہرے۔ اس نے کہا کہ آپ نے اپنے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ آقا نے فرمایا لا شک فی کلام، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ تو کہا آپ سے کچھ سوالات ہیں، آپ جوابات دے کر کے جائیں۔ آقا اپنے قدم کو نہ روکے، آقا نے اپنے قدم کو آگے بڑھا دیا۔ دائیں حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہو گئی اور بائیں عمر فاروق کی ذات ہو گئی۔ آقا کے قدم آگے بڑھے، پھر وہ یہودی آگے کو بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہا ارے اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا، اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا تو ضرور اس میں کمال و خوبی پائی جاتی، ضرور اس میں معجزہ پایا جاتا، ضرور اس میں انہونی چیز کو ہونی میں پایا جاتا۔ اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا تو یہ رکتا نہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی تانا زن ہیں، یہ تانا دے رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم ناز کو روک لیا، اور روکنے کے بعد جو یہودی اپنے تیز و ترار آواز میں نبی پاک کو تانا دے رہا تھا، آقا نے اس یہودی کو انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور وہ یہودی فوراً نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آقا نے فرمایا بتا تو کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، تو کون سی کرامت دیکھنا چاہتا ہے، تو کون سی انہونی چیز کو ہونی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ یہودی ہکا بکا رہ گیا، گھبرائے ہوئے لہجے میں وہ یہودی ادھر ادھر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا یا اللہ میں کون سا سوال کروں۔ اچانک اس یہودی کی نگاہ ایک پیڑ سے ٹکرائی گئی، اس یہودی کی نگاہ ایک پیڑ سے ٹکرا گئی۔ اس یہودی نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس پیڑ کو اپنے پاس بلا لیجیے۔ اطاعت کی بات ہے، فرما برداری کی بات ہے، مان لینے کی بات ہے۔ سامعین محترم، اس یہودی نے کہہ دیا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس پیڑ کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ اللہ اللہ، آقا چاہتے تو اسی انگلی کا اشارہ کر دے جس انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑا ہو گیا، اسی انگلی کا اشارہ کر دیتے جس انگلی کے اشارے سے سورج ڈوبا ہوا سورج اپنی منزل سے واپس آ گیا۔ لیکن آقا نے اپنی انگلی کو نہیں اٹھایا، آقا نے اشارہ نہیں کیا، بلکہ اسی یہودی کو میرے نبی نے اپنا قاصد بنایا، اور قاصد بنانے کے بعد میرے آقا نے کہا ارے اگر تو اس پیڑ کو میرے پاس دیکھنا چاہتا ہے تو اس پیڑ کے پاس چلا جا، اور جانے کے بعد اس پیڑ سے کہہ دے یا ایھا الشجرہ ان محمدن یدعوکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی دوڑے ہوئے لہجے میں اس پیڑ کے پاس گیا، اور جانے کے بعد کہا یا ایھا الشجرہ ان محمدن یدعوک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اے پیڑ چل تجھے آمنہ کا لال بلا رہا ہے، اے پیڑ چل تجھے عبداللہ کا جگر پارا بلا رہا ہے، اے پیڑ چل تجھے اپنے امت کا غمخوار بلا رہا ہے، اے پیڑ چل تجھے مقصود کائنات بلا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا، بات نبی کی تھی، زبان یہودی کی تھی۔ وہ پیڑ سنا اور سننے کے بعد اپنے دائیں کو ہلا، اپنے بائیں کو ہلا، اپنے آگے کو ہلا، اپنے پیچھے کو ہلا، اور اپنی شاخاؤں کو سمیٹ لیا، اور سمیٹ لینے کے بعد جھکا، اور جھکنے کے بعد اپنے جڑ سے جدا۔
دیکھو یہ عطا ہے، ہمیں رب نے عقل دیا، قرآن پڑھنے کا شعور دیا، ہم عطاعت نبی سے ہزاروں میل دور نظر آ رہے ہیں، مگر وہ پیڑ جسے آقا نے یہودی کو بھیجا اور کہا جا کر کے کہہ دے یا ایھا الشجرہ ان محمدن یدعوک صلی اللہ علیہ وسلم، چل تجھے آمنہ کا لال بلا رہا ہے، اپنی جڑوں کو چیرا اور جدا ہو گیا، اپنے جڑوں سے شاخاؤں کو جھکایا اور جھکانے کے بعد آقا بڑھا اور بڑھنے کے بعد آ کر کے نبی کے قدموں میں گرا اور گرنے کے بعد ساروں قطار رویا اور رونے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، اللہ کا رسول مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ آپ نے مجھے بلایا۔ اللہ اللہ، آقا فرماتے ہیں سن تجھ سے کوئی خطا نہ ہوئی، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ ان یہودیوں کو بتا دے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ آقا اس پیڑ کو بلائے جو یہودی نے کہا اور آ کر کے قدم نبی میں وہ پیڑ گرا اور رو کر کے گریہ وزاری کیا، تب میرے آقا نے فرمایا ارے تجھے میں نے اس لیے بلایا ہے کہ ان یہودیوں کو بتا دے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ حدیث پاک گواہ ہے کہ اس پیڑ کے ایک ایک پتے سے آواز آنے لگی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اللہ اللہ، پیڑ کا ایک ایک پتا نبی کی نبوت کی گواہی دینے لگا، ان یہودیوں نے مانا، تسلیم کیا، واقعی اللہ کا سچا پیارا نبی ہے۔ سارے لوگوں نے توبہ کیا اور فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف و اسلام ہو گئے نا۔ لیکن جس پیڑ کی گواہی سے وہ مسلمان ہو گئے وہ تو جڑ سے جدا ہو گیا، جڑ سے جدا ہو کر کے آیا تھا اور ابھی قدم نبی میں پڑا ہے، انہیں تو زندگی مل گئی اور نبی کی غلامی مل گئی اور جنت میں مقام مل گیا، اور وہ پیڑ جس پیڑ کی گواہی سے انہیں ایمان نصیب ہوا ابھی وہ قدم نبی میں پڑا ہے، کیا ان اس پیڑ کی زندگی نیست و نابود ہو گئی؟ کیا اس پیڑ کی زندگی برباد ہو گئی؟ نہیں سامعین محترم، آپ جانو کہ میرے آقا نے جب دیکھا کہ سارے کے سارے یہود و نصارا کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تب آقا نے فرمایا اے شجر اٹھ کھڑا ہو جا اور چلا جا، ارے اپنی جن جڑوں سے جدا ہوا ہے انہی جڑوں سے مل جا۔ حکم پیغمبر پر وہ پیڑ اٹھا اور وہاں سے پھر چلا اور جن جڑوں سے جدا ہوا تھا آ کر کے انہی سے ملا اور اچھی زندگی اچھی عمر کا مالک۔ آپ جانو آج سائنس عروج و ارتقاء کی منزل پر ہے، آج آدمی زمین کو چھوڑ کر آسمان پر بسنے کی بات کر رہا ہے اور سائنس کا جلوہ ہے، ہر جہاں جانب چرچا ہے، لیکن آ گیا ہے وہ دن کہ بادشاہ نے اپنے کھیت کو جتوا لیا ہے، سرسوں بو دیں گے، چنا بوئیں گے، مٹر بوئیں گے، گیہوں بوئیں گے، اور جس کو نہیں بوئیں گے وہ جامے گا جس کا نام بتھوا ہے، جس کا نام بتھوا ہے۔ اللہ اللہ، عروج و ارتقاء کی منزل اور سائنس کی بدولت انسان آسمانوں میں اڑ رہا ہے اور آسمان دنیا میں مکان بنانے اور بسنے اور رہنے کی بات کر رہا ہے۔ آ گیا وہ دن ہمارے اور آپ کے سامنے کہ ہمارے کھیتوں میں وہ پودا اگنے والا ہے جسے ہم بتھوا کہتے ہیں۔ ارے بتھوا کا ایک پتا اگر ٹوٹ جائے یہ سائنس جوڑ دے تو جو نہیں
سو مگر قربان جاؤ میرے آقا کی ذات پر کہ میرے آقا نے اس پیڑ کو بلایا، اپنی جڑوں سے جدا ہوا، گواہی دی، سارے لوگوں کو ایمان ملا، اور پھر جا کر اپنی جڑ سے ملا۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے کہا تھا، درود پاک پڑھیں، آخری بات سنیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت چلا گیا، سلام کی گھڑی آ گئی ہے، لیکن پیرانے پیر کا چارج بھی ہو گیا۔ آخری بات ہے، بڑی تیزی میں ساتھ کاٹ میں، عادت بھی ہے کہ آخر میں کسی بزرگ کا نام لے ہی لوں حصول و برکت کے لیے، اور آپ بھی لیا کریں اور جایا کریں، صرف لیا کریں نہیں بلکہ جایا بھی کریں۔